آج میری سہاگ رات تھی۔ ہر لڑکی اس رات ہزاروں سپنے دیکھتی ہے کہ اس رات آنے والا ہر لمحہ اس کا ہم سفر اسے بھرپور محبت میں بھگو دے گا، اس کو خاص تر بنا دے گا اور کئی وعدے تعریفی کلمات ادا کرے گا۔ میں بھی کچھ یہی سوچ کر گھونگھٹ نکالے اپنے مجازی خدا کا اس کے بستر پہ انتظار کر رہی تھی، لیکن آنے والے پل سے بے خبر میری آج سہاگ کی رات کے بیچ کانٹوں کی بیچ بن جائے گی۔ میرا سب خواب چکنا چور تب ہوئے جب توقیر نے مجھے کمرے میں آتے ہی گھسیٹ کر باہر نکال دیا کہ میرے وجود کی طرح میرا دل بھی کالا ہے۔ میں ساری رات دروازے سے پیٹتی رہی کہ لیکن میرے شوہر کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا جنون سوار تھا۔ میرا نام رمشا ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ میں ہر لحاظ سے قابل تھی۔ میری صورت بھی کسی سے کم نہ تھی، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جن میں اعتماد کی چمک تھی۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بھی ہمیشہ سے اچھا رہا تھا، ہر بار میں فرسٹ ڈویژن میں آیا کرتی تھی۔ میرے کالج کی لڑکیاں مجھ سے متاثر ہو کر میری تعریفیں کرتی تو میں ہنس کر ان کا شکریہ ادا کر دیتی اور یہ بھی کہتی کہ تم سب میں بھی صلاحیتیں موجود ہیں، اگر تم اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرو تو تم بھی کامیاب بن سکتی ہو۔ مجھے آن لائن کام کا بہت شوق تھا، میرا شوق دن بدن میرا جنون بنتا گیا۔ میں گھر بیٹھ کر ہزاروں کما رہی تھی۔ میری قابلیت دیکھ کر امی تو اکثر کہتی کہ میری بیٹی کو میں کسی خاندانی سلجھے ہوئے لڑکے سے بیاؤں گی جو میری بیٹی سے شانہ بشانہ چلے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک دن میری خالہ ہمارے گھر چلی آئیں اور اپنے کیے بیٹے کا رشتہ میرے لیے دے گئیں۔ امی میرے اس رشتے پر رضامند تھی، آخر کو ان کی بہن کا اکلوتا بیٹا تھا وہ، لیکن ابو اس رشتے پر راضی نہ تھے۔ اماں کی ضد پر ابا نے ہاں کر دی تھی۔ خاندان والوں نے اس رشتے پر بہت ہنگامہ مچایا تھا کہ مجھ جیسی لائق لڑکی کا رشتہ توقیر جیسے نکمے لڑکے سے طے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی بھی کیا جلدی تھی۔ بھائی جان، آپ نے رمشا جیسی سمجھدار قابل لڑکی کو توقیر جیسے ان پڑھ لڑکے سے بیانے کا فیصلہ کیوں لیا ہے؟ وہ کسی بھی لحاظ سے میری بھتیجی کے قابل نہیں ہے۔ چچو کی بات سن کر ابا سوچ میں پڑ چکے تھے، کیونکہ پورے خاندان میں توقیر کے لیے آوارے پن کے چرچے تھے اور سبھی جانتے تھے وہ کتنا آوارہ لڑکا ہے۔ پھر میری پھپھو میرے پاس آئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم ہی خود کچھ کر سکتی ہو اپنے لیے، تم جا کر انکار کر دو، تمہارے لیے ایک سے ایک لڑکے لائن لگا کر کھڑے ہیں، تمہارا انکار تمہاری زندگی بچا سکتا ہے۔ میں اپنی پھپھو کی محبت پر خوش ہو گئی تھی، مگر مجھے تو توقیر میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ تھوڑا سا نکارا ضرور تھا، مگر شکل و صورت اور دوسرے ہر پہلو سے بہت بہتر تھا۔ میں ہمیشہ سے اس میں غیر ضروری دلچسپی رکھتی تھی، یا یوں کہوں کہ میں ہمیشہ اس سے محبت کرتی تھی۔ پھر اب جب وہ مجھے اتنی آسانی سے مل رہا تھا تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں نے اپنی پھپھو کی دی ہوئی صلاح کو رد کر کر اپنی اماں کے فیصلے کو دل سے قبول کیا۔ میں نے توقیر سے شادی کرنے کو ترجیح دی تھی۔ میرے ابا نے میری شادی پر خوب پیسے خرچ کیے تھے، مجھے دہیز بھی بھرپور دیا تھا۔ پھر میں نکاح کر کے اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری خالہ میری نظر اتارنے اور بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتی آئی تھی اور میں بھی ان کی محبت پر شار ہوتی تھی۔ اب بھی میں مسکرا کر ان کی محبتیں وصول کر رہی تھی۔ کچھ دیر مہمانوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد میری خالہ مجھے کمرے میں لائی تھی۔ میری خالہ کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، بس درمیانہ تھا، جس میں ضرورت کی ساری چیزیں تھیں۔ میں سر جھکائے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، میں سو گئی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر توقیر کمرے میں آیا تھا۔ میں دنیا مافیا سے بے خبر اپنی نیند لے رہی تھی، تبھی ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ اس نے میرے چہرے پر انڈیل دیا۔ میں جو خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر پھر توقیر کو غصے سے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ بدتمیزی تم نے دیکھی نہیں؟ اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن بات اب عزت نفس کی تھی، جواب دینا تو بنتا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا۔ تمہارا کمرہ؟ اب سے یہ میرا کمرہ ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے مجھ سے تو خود باہر چلے جاؤ۔ توقیر نے شدید غصے کے عالم میں مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ میری عزت نفس کو گوارا نہ تھا کہ دوبارہ دروازہ بجاتی۔ میں اپنے آنسو پوچھتی اس کے رویے کے بارے میں رات بھر سوچتی رہی تھی۔ دوسرے دن ہمارے ولیمے کی تقریب تھی۔ توقیر میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور وہیں پر موجود کچھ خواتینیں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ دیکھو کیسا زمانہ آ گیا ہے، نکمے لڑکے کو اتنی لائق فائق بیوی مل گئی ہے، اور ایک ہمارے بچے ہیں جو پڑھ لکھنے
के बावजूद एक कमाऊ पुत्र लड़की नहीं ढूंढ पा रहे। मैं इन औरतों की बातें सुनकर अपनी जगह ज़मीन में गड़ गई थी, जबकि तोकीर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उस रात भी उनका रवैया यूं ही सर्द था। उसने एक निगाह भी मेरी तरफ डालना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं तो तोकीर की बेएतनाई पर दिन रात कुढ़ती रहती। जब मैं तैयार होकर उसके सामने जाती तो वो मुझे एक लफ्ज़ मोहब्बत का ना कहता, बल्कि उल्टा मुझे जलील करके रख देता। थोड़ा मेकअप अपने इस काले दिल पर भी कर लिया करो, क्या पता साफ़ हो जाए, तोकीर ने तंजिया अंदाज में कहा। तो थोड़ा मेकअप आप भी अपनी ज़ुबान पर कर लें, क्या पता साफ़ हो जाए, मैंने भी दो टोक अंदाज में जवाब दिया। शोहर के मुंह से तारीफ़ी लफ्ज़ सुनने की बजाय मैं ये सब सुनकर काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो जाती थी। मुझे सर झाड़ मुंह फाड़ हुलिये में देखकर मेरी खाला मुझे टोकने लगती, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि ये सब आपके बेटे को पसंद नहीं, या फिर मेरी ज़ात ही उसे पसंद नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार सी हो गई थी। तभी मैंने अपनी फरागत के लम्हों में अपने शौक़ पूरा करने लगी। मैंने अपना ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। मुझे शादी के बाद भी अच्छे खासे आर्डर मिलने लगे थे। फिर मैंने अपना ब्रांड बनाने का फ़ैसला लिया था। ब्रांड बनाना मेरा ख्वाब था और मैं चाहती थी मेरे पास इस ख्वाब में तोकीर मेरे साथ दे, मगर वो तो मुझसे सीधे तरीके से बात तक ना करता। वो क्या खाक मेरा साथ देता। फिर मैंने खुद ही अपने दम पर अपना काम शुरू किया। मेरा ब्रांड बस मार्केट में आने ही वाला था कि तोकीर ने सारा घर सर पर उठा लिया। वो मेरे काम करने के हक में नहीं था। मेरी खाला ने जब तोकीर को शोर मचाते हुए देखा तो उसे खूब डांटने लगी। तुम खुद तो कुछ कमाते नहीं हो, और जब वो कुछ कमा रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, खामोश रहो, और वो जो करना चाह रही है उसे करने दो। वो अपनी माँ का लिहाज करके खामोश रह गया, लेकिन वो मुझे खूब ताने देता था। मेरा ब्रांड अच्छी तरह चल पड़ा था। मैं हफ्ते के हज़ारों कमा लेती थी। फिर अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर को सजाने के लिए खूबसूरत सामान खरीदती। तोकीर के लिए भी तोहफे खरीदती, लेकिन वो उन्हें हाथ भी ना लगाता। वाह तोकीर, तेरी तो लॉटरी निकल आई। तेरी बीवी तो तुझ पर और तेरे घर पर कितना पैसा खर्च करती है, और एक हमारी बीवियां हैं जिन्हें हर वक्त लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती। तोकीर अपने दोस्तों की बात सुनकर गुस्से से सुर्ख हो जाता। लोग हर वक्त उसे अपनी बीवी की कमाई पर पलने के ताने देते रहते थे, जिससे शायद उसकी गैरत पर चोट पड़ती थी और वो बुरी तरह गुस्सा हो जाता था। वो हर वक्त मुझे काम करने से रोकने के बहाने तलाश किया करता था। वो मेरी खाला के सामने तो कुछ नहीं कहता था, मगर पीठ पीछे मुझसे बहुत कुछ कह देता। ये सब फजूल के काम हैं, देखना एक दिन तुम खुद अपने फैसले पर पछताओगी। मगर मैं भी ढीठ थी। उसकी बात सुनकर खामोश रहती। जानती थी मुझे रोकना उसकी आदत बन चुकी है, इसलिए मैं भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैं अपने घर की छत पर कपड़े डाल रही थी। मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाने थे। मैं छत पर धुले हुए कपड़े फैलाकर जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी मेरा पैर फिसला और मैं बुरी तरह गिरती हुई नीचे आई थी। मेरे पैर में बुरी तरह चोट लगी थी, जिस्म जख्मी हो चुका था। मेरे चीखने पर तोकीर भागता हुआ आया। क्या हुआ तुम्हें, कैसे गिरी तुम? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, उठो अब। उसने फिक्रमंदी से कहा। बैठो यहाँ, मैं फर्स्ट एड लाता हूँ। मुझे बहुत हैरत हुई। क्या ये वही तोकीर था जो हर बात से उसे ताना मारा करता था? इंसान जितना भी बुरा बनने की कोशिश करे, लेकिन उसकी अच्छाई एक दिन सामने आ ही जाती है। देखो मुझे कहाँ गई है। उसने ज़ख्मों में मरहम लगा दिया था। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं, मज़ा आ रहा है। तोकीर ने बगौर उसका चेहरा देखा। कुछ कहना फजूल था। वो तकलीफ़ में थी। मैं बुरी तरह रो रही थी। मुझे रोता देखकर मेरी खाला आहें भरने लगी। तोकीर मरहम लगा चुका था और एक साइड पर हो गया। खाला ने एक नज़र उसको देखा और गालियों की बरसात कर दी। ये सब तूने किया है ना? तोकीर, तुझे शर्म ना आई ये सब करते हुए? तोकीर जो एक तरफ खड़ा उसे रोते हुए देख रहा था, एकदम बौखला कर पीछे हुआ। अम्मा नहीं, मैंने नहीं। खाला ने उसे बोलने का मौका तक ना दिया। नहीं खाला, तोकीर ने कुछ नहीं किया, मेरा ही पाँव फिसला था। चुप कर तू, बड़ी आई उसकी हमायती। तोकीर रुका नहीं, गुस्से में बाहर चला गया। जो मुझे झुकाना चाहता था, हराना चाहता था, वो आज मुझे तकलीफ़ में ना देख सका। क्या एहसास था जो बेदार हुआ था? वो चाहता था कि मैं आम बीवियों की तरह अपनी एक एक चीज़ के लिए उसके आगे हाथ फैलाऊं, और वो मेरी मिन्नत समाजत करने के बाद एहसान जतलाते हुए चंद नोटे मेरी हथेली पर रख दे। मैं उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती थी। उसके कपड़े, उसके खाने पीने से बहुत अच्छे से करती थी, और उसका इस बात का एहसास हो चुका था। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी नरम गोशा पैदा हो चुका था। मैं शायद इसलिए करती थी क्योंकि मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी।
اس کا کھڑو سا انداز، کھردر سا لہجہ مجھے بہت پسند تھا، اور میں جانتی تھی اس کی نفرت اصل میں نفرت نہیں، وہ بس احساس کمتری کا شکار ہے، اور احساس کمتری میں ہمیں لوگ ہی مبتلا کرتے ہیں، لوگ ہی ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیتے ہیں، جیسے توقیر کی نگاہوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میرے مہینے کے ہزاروں روپے گھر میں آتے دیکھ کر لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ توقیر کچھ نہیں کرتا یا کچھ نہیں کماتا، جبکہ میں جانتی تھی وہ صبح سے شام تک گھر سے باہر ہوتا تھا اور اس سے جتنی محنت ہوتی وہ محنت کرتا تھا۔ لوگ اس کی محنت کو نظر انداز کر کے اپنی قیاس آرائیوں پر چلتے تھے۔ لوگوں کے تانوں سے توقیر نفسیاتی مریض بن چکا تھا، وہ جو پہلے ڈھکے چھپے انداز میں مجھے روک کر تکاب سب کے سامنے مجھے کام کرنے سے روکتا، ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتا کہ میں اس سے عاجز آ جاتی۔ کبھی کبھی تو میں غصے میں آ کر توقیر کی شکایت خالہ سے بھی کر دیتی، وہ اسے لتاڑتی رہ جاتی۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا، توقیر کے ہزاروں روک کے اٹکانے کے باوجود بھی میرا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ میں دن رات ایک کر کے اپنے کام کے لیے جنونی ہوتی، بس مجھے اپنے گھر کے کاموں کے بعد یہی فکر ہوئی کہ کیسے اپنے بزنس کو مزید آگے بڑھاؤں۔ جب میں توقیر کو سمجھا کر تھک گئی تو میں نے توقیر کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی اسے میری یہ حرکت ضرور چبھے گی۔ توقیر پہلے مجھ سے جس طرح لائے وائے تھا، میں بھی اس سے ایسی ہی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ میری لاپرواہی توقیر کو چلتے ہوئے ایندھن پر سلگا رہی تھی۔ اس رات بھی اپنا کام کر کے تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی تھی، میرا جسم بری طرح درد کر رہا تھا، مارے نیند کے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تبھی بیڈ پر لیٹے ہوئے توقیر نے میری سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آ گئی یاد تمہیں میری؟ توقیر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو شدید برا لگا، جواب کیوں نہیں دے رہی، میری بات کا ضروری نہیں سمجھتی میں؟ ان کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ایسے اگنور کرو گی اور میں تمہارے پیچھے پیچھے پھروں گا؟ پلیز مجھ سے بات نہ کرو، توقیر نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے مجھے، میں نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ کب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تم مجھ سے، تم نے کتنی بار مجھ سے سیدھے منہ بات کی ہے؟ توقیر جو میں تم سے سیدھے منہ بات کروں، تم تو مقابلہ کرو گی مجھ سے؟ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اگر تم مجھے اتنا ہی ناپسند کرتے ہو تو شادی کیوں کی مجھ سے؟ اگر نہیں رہنا چاہتے میرے ساتھ تو آزاد کیوں نہیں کر دیتے مجھے اس رشتے سے؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ توقیر کو جھٹکا لگا۔ میں نے کب کہا تم سے کہ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں؟ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا کچھ؟ میں ہی پاگل تھی جو تم سے شادی کر لی۔ میں نے تو ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے تو وہ سب کچھ بول دیا جو میرے دل میں تھا، اور توقیر خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، اس نے میرا سرد ہوتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ آئی ایم سوری، پلیز رو مت، کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ توقیر پلیز مجھے مزید مت آزمانا، میں تھک گیا ہوں تمہیں خوش کرتے کرتے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا تم واقعی مجھ جیسے نکھٹو سے محبت کرتی ہو؟ میں تو تم جیسے نکھٹو سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میں جان گئی تھی کہ 2 رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات میں سے ایک رات تھی جس میں اس شخص نے مجھے مکمل کر دیا تھا۔ سارے گلوے شکوے ختم ہو گئے تھے، ساری آزمائشیں تمام ہوئی تھیں، تمام غلطیاں معاف کر دی گئی تھیں۔